لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور میں نے دلیل قرآن سے دی ہے، قرآن سے باہر میں نے دلیل پیش نہیں کی۔ ہمارے پیغمبر تمام انبیاء میں اعلیٰ، اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ میں دوسری دلیل وہ بھی قرآن ہی سے دینے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں کسی انسان کے اعلیٰ ہونے کی دوسری بنیاد تقوی اور علم ایمان کے بعد، تقوی ایمان کے بعد دوسری بنیاد علم ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کا مقام بھی زیادہ ہے۔ ہم کائنات انسانی میں دیکھتے ہیں کہ کس انسان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ اور میں سارے کہیں گے کہ سب سے زیادہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، ہمارے نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں اسی آیت میں موجود ہے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کی ایک صفت بیان کی ہے، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ انبیاء کو فرمایا گیا کہ میرا رسول جو تمہارے پاس آئے گا اس کی ایک صفت یہ ہے مصدق لما معکم، جو کتابیں تمہارے پاس ہیں ان کی تصدیق کرے گا۔ پتہ یہ چلا حضرت موسیٰ کو تورات ملی ہے، تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی ہے تو تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ حضرت داؤد کو زبور ملی ہے، تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو صحیفے ملے تو تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں لکھتے ہیں، فرمایا تصدیق وہ کرتا ہے جس نے تصدیق کرنی ہو اس کا علم بھی ہو جس کی تصدیق کرنی ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تصدیق کرے گا کیسے؟ علم نہیں ہوگا تصدیق کرے گا تو حضور تصدیق تبھی تورات کی کریں گے جب تورات کا علم بھی ہوگا۔ انجیل کی تصدیق تبھی فرمائیں گے جب انجیل کی تصدیق تبھی فرمائیں گے، انجیل کا علم بھی ہوگا۔ زبور کی تصدیق تبھی فرمائیں گے جب زبور کا علم بھی ہوگا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں پتہ یہ چلا حضرت موسیٰ کے پاس علم تورات ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس علم انجیل ہے، حضرت داؤد کے پاس علم زبور ہے، حضرت ابراہیم کے پاس علم صحف ہے۔ ہمارے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے پاس تورات کے علم بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے اور قرآن کا بھی ہے۔ ان کے پاس علم ہے لیکن تھوڑا تھوڑا، ہمارے مصطفیٰ کے پاس علم ہے ان سب کا۔ اگر تقوی کی بنیاد پہ اعلیٰ مانے ہمارے نبی اصل ہے، علم کی بنیاد پہ مانے ان کا ایمان جزئی ہے۔ ہمارے نبی کا ایمان ان کے مقابلے میں علم کو دیکھے تو کل ہے، ان کا علم دیکھے تو جز ہے۔ ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، ایک کے پاس زبور ہے، ایک کے پاس صحیفے ہیں۔ قرآن تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے پاس علم صحیفہ بھی ہے، علم زبور بھی ہے، علم انجیل بھی ہے، علم تورات بھی ہے اور علم قرآن بھی ہے۔ ہمارے مصطفیٰ سب نبیوں سے اعلیٰ، دلیل اس کی قرآن میں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا ہمارے دلائل قرآن میں ہیں لیکن ہم کبھی پڑھتے نہیں ہیں یا اس پہ غور کرتے نہیں ہیں۔ ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کی بات ہے، میرا کراچی ایک جگہ بیان تھا، وہ مسجد کا نام بھی تقویٰ تھا۔ بیان سے قبل ہم نے ملاقات بیان سے قبل رکھی، کبھی لوگ بیان کے بعد رکھتے ہیں، ہماری ترتیب ہے کہ ہم پہلے بیان سے ملاقات رکھتے ہیں، کھانا بھی پہلے اور بیان بھی پہلے، ملاقات بھی پہلے۔ وجہ اگر کھانا بعد میں رکھو اور مولوی صاحب خطیب آخری ہوں، ہر کسی کا دل ہوتا ہے ملے، اب میزبان سب کو کھلا بھی نہیں سکتا، سب کا انکار کر بھی نہیں سکتا، تو میں جلسے والوں سے کہتا ہوں بھی کھانا پہلے کھلا دیں، پہلے تو ہم دو چار ہی ہوں گے نا، یہ تو کسی پر بوجھ نہیں پڑتا۔ ہم اتنی آسان ترتیب بتاتے ہیں کہ جس میں خرچہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا جو میں سنا رہا تھا تقویٰ مسجد میں کراچی یونیورسٹی کا، مجھے کہنے لگا مولانا میں حنفی ہوں لیکن ہم بہت متردد تھے، اللہ گواہ ہے جب تے فیس بک پہ آپ کا میں نے پیج لائک کیا ہے اس کے بعد دلائل کی دنیا میں مجھے یہ گلہ نہیں ہے کہ حنفیت کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ ہم اپنے مسلک کو پڑھتے نہیں ہیں، اکابر کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے دلائل اکابر کے ہیں، میری تو کوئی دلیل نہیں ہے، ہم انہی کی دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے